سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني آنست نارا صدق الله مولانا العظيم۔ صدر مجلس چشم و چراغ خانوادہ صاحب زہد الانبیاء سلطان العارفین سید الکاملین شہنشاہ ولایت حضور سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ، محترم خواجہ دیوان سید محمد بختیار صاحب، دیگر مشائخ اعظام، علماء کرام، سجادگان گرامی قدر اور میزبان مجلس محترم المقام حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب دامت برکاتکم، اور خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس مبارک مجلس میں حاضر ہوئے، مگر اب پروگرام میں میزبان مجلس اور صدر مجلس کا حکم ہے، خواہش ہے، سو میں نے اس کی تعمیل میں قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کے 3 لفظ تلاوت کیے، اور وہاں سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بات ہے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی مدت اقامت، جب وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں زیر تربیت رہے اور واپس پلٹ رہے تھے اپنی زوجہ کو ساتھ لے کر، تو جب وادی ایمن میں، وادی سینا میں پہنچے تو ایک نور چمکا، آگ چلی، آگ۔ اس کا شعلہ دیکھ کر اپنی زوجہ سے فرمانے لگے، اور یہ بات ان 3 لفظوں میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، فرمایا انی آنست نارا۔ اس کا ترجمہ جو مترجمین نے کیا وہ یہ ہے کہ میں نے ایک آگ پائی ہے، میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ میں اس کا ترجمہ روایت سے ذرا ہٹ کے کر رہا ہوں۔ اس کا مادہ بھی آناسا ہے، انس سے ہے۔ جو ترجمہ میں کر رہا ہوں آج کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی آنست نارا، اپنی زوجہ کو کہ وہ دیکھ آگ جل رہی ہے، مجھے اس آگ سے محبت ہو گئی ہے، میں اس آگ سے انس محسوس کر رہا ہوں، اپنے اندر اس آگ کے لیے انس اور محبت پا رہا ہوں، مجھے اس آگ سے محبت ہو گئی۔ اور پھر فرمایا میں اس آگ کی طرف جاتا ہوں، اس آگ کی طرف جاتا ہوں، سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس۔ میں جاتا ہوں اور اس آگ کے پاس جا کر یا تو کوئی خبر لاتا ہوں،
یا تو کسی کی خبر، کوئی خبر لاتا ہوں، اور یا آگ کی چنگاری لاتا ہوں. یہ بات کی. تو دوستو، سفر انس سے شروع ہوتا ہے. سفر طریقت، سفر حقیقت، سفر معرفت اور سفر ہدایت اور سفر کمال انس اور محبت کی کیفیت سے شروع ہوتا ہے. پھر سآتیکم منہا بخبر، انس اور محبت جب ہوتی ہے تو تب خبر ملتی ہے، ورنہ لوگ ساری عمر پڑھ کر بھی انس و محبت کے بغیر بے خبر رہتے ہیں. قرآن مجید نے یہ اصول دے دیا کہ خبر انس و محبت کے بعد آتی ہے، اور بغیر محبت اور انس کے پڑھنے سے خبر نہیں آتی، بے خبری آتی ہے. جب انس و محبت خبر لاتی ہے تو پھر اس کی علامت اور پہچان کیا ہے؟ اس کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ اس خبر سے جب یار کی خبر ملتی ہے تو اس خبر سے دل میں ایک چنگاری بھڑک اٹھتی ہے. جس کے دل میں چنگاری سلگے اور وہ اس کی روشنی محسوس کرے تو سمجھ لے کہ کچھ نہ کچھ خبر پا گیا. اور جس کا دل بجھا رہے اور اسے چنگاری اور اس کی تپش نہ ملے تو سمجھے بے خبر رہا. اس لیے خبر والے تپ اٹھتے ہیں، خبر والے جل اٹھتے ہیں، خبر والے بھڑک اٹھتے ہیں. پھر وہ بشہاب قبس، کبھی جذبہ ہوتا ہے، کبھی شہاب قبس ہوتا ہے، کبھی وہ آگ آتی ہے. نتیجتاً وہ جو چنگاری بڑھتے بڑھتے جوں جوں خبر بڑھتی ہے تو چنگاری بڑھتے بڑھتے بھانبڑ بن جائے. تین چیزیں، انس اور محبت ہوتا ہے، اور انس اور محبت جسے ہو وہ انسان ہے، اور جو انس و محبت سے محروم رہے وہ اپنی انسانیت سے محروم ہے، وہ اپنی انسانیت کھو بیٹھا ہے. انسان کا لفظ کیا کہ لفظ، اس میں بھی ایک لغت کے اصول سے اس کا جو الف ہے زائد ہے، اور یہ آناسا سے ہے. آناسا کا معنی ہے اس نے محبت کی. یہ الف زائد نہیں اس لغت میں، الف اصلی ہے. دوسری لغت کی روح سے الف زائد ہے. اس اعتبار سے انسان ناسیہ سے ہے. ناسیہ نسیان، اس کا مطلب ہے انسان کا معنی ہے جو بھول گیا. انسان کا معنی ہے وہ جو بھول گیا. اور آناسا کے مادہ سے انسان کا معنی ہے وہ جسے انس اور محبت ہو گئی. اہل لغت نے ان دو مادوں کو الگ کیا ہے اور جدا جدا بیسیں کی ہیں، مگر اہل محبت جدائی کے قائل نہیں ہوتے، وہ ملاپ کے قائل ہوتے ہیں. اہل محبت نے دونوں مادوں کو یکجا کر دیا. اگر تو جدا کریں تو محبت کرنا اور شے ہے بھول جانا، دونوں باہم متضاد لگتے ہیں، باہم متضاد لگتے ہیں. اگر ان دونوں مادوں میں ملاپ کر دیں اور دونوں لغتوں کو جمع کر دیں تو پھر یہ ایک ہی شے لگتی ہے. اور وہ اس طرح کہ ایک ہوا کہ وہ اسے محبت ہو گئی، دوسرا معنی ہے جو بھول گیا. تو حقیقت یہ ہے کہ محبت اس وقت تک پہچانی نہیں جاتی
جب تک محبت کرنے والا بھولنے نہ لگے، محبت کرنے والا جب تک بھولنے نہ لگے، انس اور محبت ثابت نہیں ہوتا۔ اب بھولتا کسے ہے؟ جس سے محبت کرتا ہے، اس ایک کو یاد کر لیتا ہے اور اس کے سب ما سوا کو بھول جاتا ہے۔ جس سے محبت کرتا ہے اس ایک کو یاد کر لیتا ہے اور اس کے سب ما سوا کو، اس کے ہر غیر کو، اس سے ہر دور لے جانے والے کو، اسے بھلا دینے والے کو، ہر شے جو اس سے دور کر دے، جو اس کا غیر ہے، اس کو بھول جاتا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اس محبوب کا نام ایسے جپ، اس کا نام ایسے جپ، اس کے نام کو یوں یاد کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ تیرا تبتل بھی ہو جائے، تیری تبتیل بھی ہو جائے، کہ تو ہر ایک سے کٹ کر اسی کا ہو جائے۔ تبتل تفعول سے بھی بیان کیا اور تبتیل باب تفعیل سے بھی بیان کیا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک ہی مادہ، ایک ہی لفظ دونوں ابواب کا جمع کر دیا جائے۔ کہا کہ اس کو ایسا یاد کر کہ اس کی یاد میں تیرا تبتل بھی ہو جائے اور تیری تبتیل بھی ہو جائے، یعنی اس کی یاد میں تو کٹ جائے، علیحدہ ہو جائے اور علیحدگی نتیجہ بھول جائے۔ تو تبتل میں بھی ایک بھولنا ہے اور تبتیل میں بھی ایک بھولنا ہے۔ تبتل میں بھی کسی سے کٹ جانا ہے، تبتیل میں بھی کسی سے کٹ جانا ہے، تبتل میں بھی کسی کو چھوڑ دینا ہے، تبتیل میں بھی کسی کو چھوڑ دینا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے محبوب کو یاد کر، اس کا نام جپ، اس کی یاد میں یوں کھو جا، اس کی یاد میں یوں گم ہو جا، اس کی یاد میں یوں فنا ہو جا کہ تیرا تبتل ہو جائے، یعنی اسے یوں یاد کر کہ اس کے سوا ساری دنیا سے تو خارج ہو جائے، ساری دنیا سے تو کٹ جائے۔ باری تعالیٰ ساری دنیا سے کٹ گیا تو تبتل ہو گیا۔ اب تبتیل پھر کیا ہے؟ فرمایا اسے یوں یاد کر کہ تبتل میں دنیا کو بھول جا اور تبتیل میں پھر خود کو بھول جا۔ محبوب کو یوں یاد کر کہ نہ دنیا یاد رہے، نہ تو اپنے آپ کو یاد رہے، پہلے دنیا سے الگ ہو جا، پھر خود اپنی ذات سے الگ ہو جا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو یوں یاد کر کہ تو ہر ایک سے الگ ہو جائے، اور ہر ایک سے الگ یوں ہو کہ پہلے تو خود کو دنیا سے الگ کر دے، پھر خود کو خود سے الگ کر دے۔ ذاکر جب خود کو دنیا سے الگ کر دے تو ذاکر ہمہ ذکر، پھر ذاکر ذکر ہو جاتا ہے۔ جب خود کو خود سے الگ کر دے تو مذکور شود، ذاکر ہمہ ذکر و ذکر مذکور شود۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان اس کی محبت تام اور کامل محبت کرتا ہے اس سے، تو پھر اس کے ہر ما سوا کو بھول جاتا ہے، اس کے ہر ما سوا کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کا غیر اللہ اور ہوتا ہے اور ملاؤں کا غیر اللہ اور ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، عاشقوں اور عارفوں کا غیر اللہ اور ہوتا ہے اور ملاؤں فتویٰ بازوں کا غیر اللہ اور ہوتا ہے۔ وہ جن کو ملا لوگ جن کو غیر کہتے ہیں وہ ان کو اپنا کہتا ہے، وہ جن کو وہ غیر کہتے ہیں وہ انہیں اپنا کہتا ہے۔ اور عاشق لوگ غیر کا مطلب لیتے ہیں کہ ذاکر ہمہ ذکر و ذکر مذکور شود، کہ اس سے دور کرنے والا کچھ یاد نہ رہے اور کوئی نگاہ میں نہ رہے۔ تو بات یہ چلی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں
ایک آگ سے محبت ہو گئی ہے. تو لوگوں، جب تک کوئی آگ نہ جلے اور اس آگ سے محبت نہ ہو، اور جب تک خبر نہ ملے یار کی، تب تک دل روشن نہیں ہوتا، اندر نہیں جلتا. اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ اس راستے پر چلتا ہے اور اس کے سوا کو بھولنے لگتا ہے. اگر بھولتا چلا جائے اس کے غیر کو، اسے چاہے اور اس کے غیر کو بھلا دے، جب یہ ہو جائے تو پھر اسے اپنی حضوری کی وادی میں لے لیا جاتا ہے، وادی یہ قربت میں لے لیا جاتا ہے. چونکہ جو آگ کی تپش اور خبر لے کے سفر کرتے ہیں، جو باخبر ہو کے سفر کرتے ہیں، وہ وادی اجرت میں نہیں جاتے. وہ وادی اجرت میں، وہ بازاروں میں نہیں جاتے، سودا نہیں کرتے. ان کا تو اپنا سودا ہو چکا ہوتا ہے. انہوں نے کون سی جنت اور کون سے ثواب کا سودا کرنا ہے؟ وہ تو خود بک گئے. جو خود بک جائے وہ اپنے لیے سودے کرتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم یا حضرت مالک بن دینار ایک غلام کو لائے، خرید کر ایک غلام کو لائے. اور پہلا دن تھا تو غلام سے فرمانے لگے، اس کو بلایا، کہا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ بتا دو تاکہ تمہیں تمہارے نام سے پکارا کروں. اس نے جواب میں کہا، حضور جس نام سے چاہیں پکار دیں. فرمایا نہیں، اپنا نام تو بتاؤ. اس نے کہا غلام کا کوئی نام ہوتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. کسی نے پوچھا تھا آپ سے کہ آپ کو اس مرتبہ ولایت پر کس نے پہنچایا؟ آپ کا مرشد کون ہے؟ آپ کا استاد اور مرشد کون ہے جس نے آپ کو اس مرتبے پر پہنچایا؟ وہ فرمانے لگے میرا استاد ایک غلام ہے. کیسے؟ انہوں نے پھر یہ بات کہی. فرمایا میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جس نام سے پکار لیں. مالک سے کہا میرا وہی نام ہے جس سے تو پکار لے. ہائے ہائے ہائے. اچھا کہہ لے تو اچھا ہے نام، برا کہہ لے تو برا ہوں. جس نام سے پکار لیں وہی نام ہے. بھئی کوئی نام تو ہوگا. پھر جواب میں کہا غلاموں کا کوئی نام ہوتا ہے. پھر پوچھا بتاؤ کھاتے کیا ہو تاکہ تمہاری پسند کا کھانا پکوا دیا کریں. عرض کیا حضور جو چاہیں کھلا دیں. غلام کی کوئی پسند ہوتی ہے؟ غلام جو ہوئے تو پھر پسند کیسی؟ پھر پوچھا کوئی اپنی خواہش بتا دو تاکہ اس کو پورا کر دیں. عرض کیا حضور کوئی خواہش نہیں. کیوں نہیں؟ غلام ہو گیا تو غلام کی کوئی خواہش ہوتی؟ ہم دراصل بندے کا جو رشتہ ہے اپنے مولا سے، اس رشتے کی نوعیت کو اور حقیقت کو نہیں سمجھے. بس سارے جھگڑے اسی کے ہیں. اگر وہ رشتہ ہو جائے، مگر ہونے سے پہلے رشتہ سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں آئے تو رشتہ ہوتا ہے نا. تو اگر اس رشتے کی سمجھ آ جائے تو جھگڑے ختم ہو جاتے. تو وہ پہلے یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب پہلے انس ہوتا ہے. یہ جھگڑے علم سے ختم نہیں ہوتے. یہ بات سمجھے. پہلے انی آنست و نارا، پہلے انس اور محبت ہے. پھر فرمایا سآتیکم منہا بخبر، پھر خبر آتی ہے. محبت اور انس ہو اور پھر خبر ملے تو ہدایت دیتی ہے. اور محبوب سے محبت کے بغیر بطریق علم خبر ملے تو گمراہی دیتی ہے. اولیاء صوفیاء بطریق عشق خبر دیتے ہیں. چنانچہ فرمایا کہ میں پھر چنگاری لاؤں گا. جب اس راستے پہ چلیں تو پھر آواز آئی. وادی قربت میں لے لیا. چونکہ محبت کرنے والے اجرت کے طالب نہیں ہوتے، وہ قربت کے طالب ہوتے. سو وادی قربت میں لے لیا اور قریب بلا کے پھر آواز دی. نودی یا موسیٰ،
پھر آواز دی، انی انا رب، موسیٰ قریب بلا کے آواز دی، میں تمہارا رب ہوں۔ باری تعالیٰ کیا حکم ہے، کیا کروں؟ یہ بات سنیں، پھر کیا کروں؟ فرمایا فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ یہ جو جوڑے پہن رکھے ہیں لباس کا حصہ اتار دیں، یہ عام ترجمہ ہے، لیکن آج جب بات چونکہ خواص کی ہے تو آج عام ترجمہ نہیں ہوگا، خواص کا ترجمہ۔ فرمایا جب قریب بلا لیا تو فرمایا فاخلع نعلیک، میری قربت میں آ گئے ہو، کیا کروں؟ فاخلع نعلیک، موسیٰ اپنے آپ کو اتار دے، اپنے آپ کو چھوڑ دے، اپنے آپ سے الگ ہو جا، اپنی شناخت سے الگ ہو جا، اپنے تشخص سے الگ ہو جا، اپنی پہچان سے الگ ہو جا، اپنے وجود سے الگ ہو جا، اپنی ذات کے تعین سے الگ ہو جا، اپنی ہویت سے الگ ہو جا، خود کو خود سے الگ کر دے۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، تو مقدس وادی میں آ گیا ہے، خود کو خود سے الگ کر دے، تو اس مقام پر آ گیا ہے۔ بس میں اس واقعے کو اس سے آگے نہیں لے جانا چاہتا، اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ خود کو دنیا سے الگ کر دے اور پھر خود کو فاخلع نعلیک، خود کو خود سے الگ کر دے۔ یہ ہے تبتل الیہ تبتیلا، مقام تبتل پھر مقام تبتیل۔ جب خود خود سے الگ ہوتا ہے تو یہ مقام تجرید ہوتا ہے، اور مقام تجرید سے سیڑھی رکھ کر وادی توحید کی طرف جایا جاتا ہے۔ اب یہ تو قرآن مجید کا ایک ریفرنس تھا جس سے میں نے بات شروع کی۔ اگر بندہ خود کو دنیا سے، اور دنیا سے مراد رغبت دنیا سے الگ کر لے، اور خود کو رغبت نفس سے، اپنی دنیا کی چاہت اور اپنی چاہت سے دنیا کی طرف جھکاؤ اور خود اپنے طرف جھکاؤ، دنیا کا میلان اور اپنے نفس کا میلان، اگر خود کو ان میلانات سے الگ کر لے تو حقیقت ایمان نصیب ہوتی ہے۔ ایک ایمان ہے جو کلمہ پڑھ کے مل گیا، اقرار لسانی سے اور تصدیق قلبی سے مل گیا، یہ حقیقت ایمان ہے۔ حضرت حارث روایت کرتے الانصاری، اور حضرت انس بن مالک بھی روایت کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک جوان صبح پیش ہوا، سفر پہ ہیں، زید بن حارثہ بھی ہیں، ایک جوان پیش ہوا آقا کے سامنے، آپ نے دیکھا انصاری جوان ہے، فرمایا کیف اصبحت کا یا حارثہ، حارثہ تم نے صبح کیسی کی؟ اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا، امام بہقی نے روایت کیا، امام بزار نے روایت کیا، مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے روایت کیا، اور بہت سے محدثین نے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کشف المحجوب میں حقیقت ایمان کے باب کی ابتدا اس حدیث کے بیان سے کرتے ہیں، اختصار سے۔ مجھے خیال آ گیا، میں نے کہا وہ ریفرنس یہاں ضروری ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ حارثہ تم نے صبح کیسی کی؟ اب جواب سنیے، انہوں نے یہاں سے، یہ تصوف کی بنیاد ہے، یہاں سے صوفیاء کی ایک بات میں نے بتا دی، تصوف کی بنیاد انی آنست نارا سے فاخلع نعلی، یہ تصوف کا پورا سفر ہے، انس سے لے کر انخلا تک، انس سے لے کر انخلا، اپنا خود اپنے آپ کا جامہ اتار دینا، اپنے ہونے کا جامہ اتار دینا، انس سے انخلا تک، یہ قرآن کا بیان ہے۔ اب حدیث پاک، تو حضرت حارثہ نے جواب دیا انی اصبحت مؤمنا حقا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی. کیا؟ میں نے حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی، یعنی مومن حقانی کے طور پہ صبح کی. مومن حقانی کے طور پر صبح کی اور حقیقت ایمان سے صبح کی. آقا علیہ السلام نے جواب سن کے فرمایا فانظر ما تقول، حارثہ دیکھ کیا کہہ رہا ہے، سوچ تو نے کیا بات کہہ دی. آقا علیہ السلام نے فرمایا اور فرمایا اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ فما حقیقت و ایمانک. حارثہ، ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے. تو جو کہتا ہے کہ میں نے حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی، تو بتا ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے. ایمان عقیدے کا موضوع ہے، حقیقت ایمان تصوف کا موضوع ہے. ایمان سے بحث علماء کرتے ہیں، حقیقت ایمان سے بحث صوفیہ کرتے ہیں. ایمان سے بحث محقق لوگ کرتے ہیں، متکلم کرتے ہیں. حقیقت ایمان سے بحث عاشق اور عارف لوگ کرتے ہیں. تو آقا نے فرمایا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے بتا. اب حضرت حارثہ کا جواب سنیے. وہ جواب دیتے ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جواب کے 3 جملے سننے والے، چھوٹے چھوٹے جملے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایمان، اور یہ کل تصوف کا خلاصہ ہے. دوستو، اللہ کی عزت کی قسم، تصوف یہ کچھ ہے جو بیان کر رہا ہوں. بقایا اس کے علاوہ وہ دیگر چیزیں ہیں، کچھ لوازمات ہیں، کچھ مقدمات ہیں، کچھ اس کی خدمات ہیں، کچھ اس کے متعلقات ہیں، کچھ تضادات ہیں، کچھ تناقضات ہیں. اصل تصوف یہ ہے جو حضرت حارثہ نے بارگاہ رسالت میں 3 جملوں میں بیان کر دی. یہ کل تصوف ہے. بقایا باتیں ہیں، بقایا، اور یہ سب باتوں کی بات ہے. عرض کیا یا رسول اللہ حقیقت ایمان یہ ہے، ایک جملہ عزفت نفسی عن الدنیا. آقا حقیقت ایمان یہ ہے کہ میں نے خود کو دنیا سے الگ کر دیا ہے، اپنی جان کو دنیا سے نکال لیا ہے، اپنے من کو، قلب کو، روح کو، جان کو دنیا سے جدا کر دیا ہے، اور میں اپنے من میں، دل میں دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہوں. میرا من دنیا سے کٹ گیا ہے، تبتل ہو گیا ہے. تو میری جان دنیا سے الگ ہو گئی ہے. ایک بات، جب سے اپنی جان کو، اپنے من کو، اپنے قلب کو میں نے دنیا کی رغبت سے کاٹ دیا ہے، جدا کر دیا ہے، اور خود کو دنیا سے نکال لیا ہے. یہ بات بڑی توجہ طلب ہے اس جملے میں. خود اپنی ذات، اس کو دنیا سے نہیں نکالا. ہم دنیا میں رہ رہے ہیں نا، ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو فرائض بھی ادا ہو رہے ہیں. تو خود دنیا سے نہیں نکلا، دنیا کو خود سے نکال دیا ہے. یہ تصوف ہے کہ خود دنیا سے نہ نکلو، خود دنیا میں رہو پر دنیا خود میں نہ رہنے دو. یہ تصوف ہے کہ تم دنیا میں رہو، دنیا میں چلو، دنیا میں پھرو، کھاؤ پیو، شادی بیاہ، کاروبار، تجارت، حلال و حرام کا فرق، فرائض کی ادائیگی، سب کچھ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دنیا میں رہو، کرو. خود دنیا میں رہو پر دنیا کو خود میں نہ رہنے دو. خود دنیا سے نہ نکلو، دنیا کو خود سے نکال دو. عزفت نفسی، یعنی میں نے دنیا کو من سے نکال دیا ہے.
تو پھر کیا ہو گیا ہے اے حارثہ؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ، جب سے دنیا کو اپنے من سے نکال دیا ہے تو تب سے اسحر تو لیلی و ازمعت نہاری. اگلا جملہ، ہائے ہائے ہائے، تب سے راتوں کو بیدار رہتا ہوں اور دن کو پیاسا رہتا ہوں. ہائے ہائے، یہ تصوف ہے. کون سی پیاس؟ پانی کی پیاس؟ پانی کی پیاس نہیں، وہ تو پھر رات کو بھی ہو سکتی. راتوں کو بیدار رہتا ہوں، دن کو پیاسا رہتا ہوں. پیاسا کس شے کے لیے؟ دن بھر پیاسا رہتا ہوں کہ پھر رات آئے. ہائے 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 ہائے، رات کو بیدار رہتا ہوں اور دن کو رات کے لیے پیاسا رہتا ہوں. ہائے ہائے ہائے، رات کے لیے پیاسا رہتا ہوں اس لیے کہ رات کی بیداری میں جو کچھ پیتا ہوں، ہائے ہائے، جب رات کے اندھیرے چھا جاتے ہیں، جب ہر کوئی سو جاتا ہے تو میں اپنے پیا کے پاس ہوتا ہوں اور پیا کے پاس ہوتا ہوں، وہ مجھے پلاتا ہے. پیا مجھے سیراب کرتا ہے، پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، مصلی پر سر میرا سجدے میں ہوتا ہے، قلب میرا محبوب کی تحریر پر ہوتا ہے. میرا محبوب مجھ سے کلام کرتا ہے، مجھے قریب کرتا ہے، پردے اٹھاتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے بندے کیا چاہتا ہے. اس کی آواز سنتا ہوں، اس سے سرگوشی کرتا ہوں، اس سے کلام کرتا ہوں اور چشم قلب سے اس کے حسن کا دیدار کرتا ہوں. رات بھر اس کے شراب عشق کے جام پیتا ہوں. ساری رات جاگ کر سیرابی میں گزرتی ہے. جب دن چڑھ جاتا ہے، سب لوگ سو جاتے ہیں تو میں محبوب کے پاس ہوتا ہوں. جب دن چڑھتا ہے، ہر کوئی جاگ پڑتا ہے، میں پیاسا ہو جاتا ہوں اور شام کے سائے ڈھلنے تک دن بھر پھر پیاسا رہتا ہوں کہ وہی رات پھر آئے اور محبوب پلائے. ہائے ہائے ہائے، لوگوں سنو، اللہ والوں کی رات ملاقات ہوتی ہے اور ان کی مناجات اس کی بارگاہ میں لاڈ ہوتے ہیں. اس کی پیاس رہتی ہے، دن بھر پیاسا رہتا ہوں. تیسرا جملہ فرمایا وَكَأَنِّي أَنظُرُ عَرْشَ رَبِّي بَارِزًا. اور جب یہ حالت ہو گئی ہے تو تب سے گویا عرش الہی کو بے نقاب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا. جب انہوں نے پورا مضمون بیان کر لیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یا حارثہ عرفت فلزم او قال فلزم. فرمایا حارثہ عرفت، تو پہچان گیا. ہائے ہائے ہائے، تو راز کو پہچان گیا. اور اس کا سادہ ترجمہ ہو گیا حارثہ تو عارف ہو گیا. تو اب عارف ہو گیا، مومن سے عارف بن گیا. اب اسی حال کو تھام لینا کہ گویا عرش الہی بے نقاب دیکھتا ہوں. اس حال کو تھام لینا، تھامے رکھنا. حدیث کا جو آج کے لیے مضمون تھا وہ تو مکمل ہو گیا، لیکن ایسے خیال آیا کہ چلو اب میں بیان کر رہا ہوں تو اس حدیث کا ایک حصہ اور ہے، وہ دوسری کتب میں آیا ہے، ایمان افروز ہے، وہ بھی سن لیں. جب یہ کیفیت ہو جائے، مگر یہ کیفیت ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ماؤں کو بھی ایسا ہونا پڑتا ہے. جب حارثہ کی یہ کیفیت ہوئی تو اس کیفیت تک پہنچانے میں ماں کے دودھ کا بھی دخل ہوتا ہے. حضور بابا فرید الدین گنج شکر کی بات ہے نا. آپ نے عرض کی اماں جان جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میری تہجد قضا نہیں ہوئی. اللہ کا شکر ہے میری تہجد قضا نہیں ہوئی. والدہ نے کہا بیٹا فرید
اس میں تیرا کمال نہیں، میرے دودھ کا کمال ہے۔ خدا کی قسم، میں نے جتنی مدت تمہیں دودھ پلایا کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا تھا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ کن کے شیخ ہیں؟ حضرت مجدد الفسانی قدس سر العزیز کے شیخ۔ انہوں نے فرمایا، مقام فنا اور بقا پر بات کی کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ کسی مرید نے، طالب علم نے سوال کیا، حضور ذرا فنا اور بقا مزید سمجھا دیں۔ فرمایا، جو میرا جنازہ پڑھانے آئے گا اس سے پوچھ لینا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ نے وصال سے پہلے وصیت فرما دی، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی پوری عمر تہجد قضا نہ ہوئی۔ جو بات حضور بابا صاحب نے کہی، فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی عمر بھر تہجد ایک بھی قضا نہ ہو۔ سب صلحاء، اولیاء، علماء قطاروں میں سر جھکا کے کھڑے تھے۔ جب یہ وصیت بتائی گئی تو جنازے کے لیے آگے بڑھنے کی جرت کسی نے نہ کی۔ اتنے میں نقاب پوش ایک بزرگ آگے بڑھے، نقاب پوش۔ انہوں نے جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھا کے جب جانے لگے، وہ مرید پہلی صف میں اسی دھیان میں تھا، اس نے دوڑ کر دامن پکڑ لیا۔ کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جو میرا جنازہ پڑھائے گا اس سے فنا اور بقا کا مسئلہ پوچھ لینا۔ جاتے جاتے یہ تو بتا جائیں کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ جب اس نے سوال کیا تو آپ نے چہرے سے نقاب پلٹ دیا۔ نقاب پلٹا تو خواجہ باقی باللہ خود تھے۔ اس نے پوچھا، حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا، وہ جو لیٹا ہے وہ فنا ہے، یہ جو پڑھا کے جا رہا ہے یہ بقا ہے۔ فقا فنا تو اس خود پہ وارد ہونی تھی جس کو تبدل کی چھری سے ذبح کر دیا، جس کو تبدیل کی چھری سے ذبح کر دیا، جس کا انخلا کر دیا، جس سے جدا ہو گئے، جس کو الگ ہو گئے۔ فنا تو اس ذات پر وارد ہونی تھی جس کو زندگی میں الگ کر دیا۔ تو جس پر فنا تھی وہ تو الگ ہو گئی، وہ تو رہی نہیں۔ اب جب فنا کے تشخص کو مٹا دیا، اب وہ لوگ صاحب بقا ہو جاتے ہیں۔ جب صاحب بقا ہوتے ہیں تو ان کی ہر ادا کو بقا ہوتی ہے۔ اس لیے وہ وصال کے بعد ہر ایک کی بات بھول جاتی ہے، ان کے ذکر کو بھی بقا ہوتی ہے۔ یہ جو آپ حضرت خواجہ محمد یار فریدی کا سیمینار عرس کر رہے ہیں، یہ ان کے ذکر کی بقا ہے۔ یہ جو بابا فرید ہو رہا ہے، یہ ان کے ذکر کی بقا ہے۔ یہ حضور داتا گنج بخش جو ہو رہا ہے، گنج بخش، یہ ان کے ذکر کی بقا ہے۔ اور ایک بات میں بڑی خاص بتا دوں، سادہ ہے مگر بڑی علمی پتے کی بات ہے۔ ذکر کا کوئی وجود نہیں ہوتا مذکور کے بغیر۔ ذکر تبھی ہوگا اگر کوئی مذکور ہوگا۔ بھائی یہ بوتل ہے، اس کی تعریف کرنے لگے تو بنتی ہے پہ یہ بوتل ہے، اگر یہ ہو ہی نہیں تو آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں کہ ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے۔ اگر یہ ختم ہو گئی ہو ہی نہیں تو اس کا ذکر ہوگا۔ تو جس کا ذکر ہوگا تو ذکر ہوتا ہی تب ہے جب مذکور موجود ہوتا ہے۔ تو یہ جو داتا گنج بخش کا، بابا فرید کا، خواجہ محمد یار کا یہ جو ذکر ہو رہا ہے تو وہ مذکور ہے۔ ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ ذکر کو بقا ہو اور مذکور فنا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ذکر کو بقا ہو اور مذکور فنا ہو؟ اس پر قرآن کی نص دیتا ہوں، قرآن کی نص۔ سورہ والتین تو ہر ایک کو آتی ہے کہ نہیں؟ سادہ جگہ بتاتا ہوں تاکہ ہر کوئی یاد کر سکے۔ والتین والزیتون ہر ایک کو آتی ہے۔ پڑھیے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر آگے
ثم یہاں اوپر انسان کو اعلیٰ شکل میں بنانے کا ذکر ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس سے نیچے اس گھٹیا دنیا میں اتار دینے کا ذکر ہے. اعلیٰ بنایا اور گھٹیا ماحول میں رکھ دیا. پھر الا الذین آمنوا، فرمایا گھٹیوں میں رکھا، پر ہر کوئی گھٹیا نہ بنا. گھٹیا ماحول اور گرد و پیش میں رکھا، مگر ہر کوئی گھٹیوں میں رہ کر بھی گھٹیا نہ بنا. الا الذین آمنوا، گھٹیا ماحول میں رہے مگر کچھ لوگ مستثنا ہو گئے، وہ جو ایمان کی حقیقت کو پا گئے، وہ جو ایمان کی حقیقت کو پا گئے، عزفت نفسی کے مقام پہ آ گئے، وسحرت لیلی پر آ گئے، عظمت نہاری پر آ گئے. وہ رہے تو اس دنیا میں مگر خود کو دنیا سے کاٹ کے رکھا اور دنیا کو خود سے نکال کے رکھا. وہ فرش پر رہے پر عرشی رہے. الا الذین آمنوا، پھر وہ لوگ فرمایا مستثنا ہوئے جو ایمان کی منزلوں پر فائز ہو گئے. وہ لوگ جو نیچے اترے، جب آئے تھے تو احسن تھے، احسن تقویم، بنائے گئے تھے تو احسن تھے. اس بشری خواہشات، نفسانی شہوات اور اس دنیا کی زینتوں میں الجھائے گئے تو اسفل ہو گئے. کیا ہو گئے؟ اسفل سافلین. بنائے گئے تو احسن تھے، الجھائے گئے، کیا الجھائے گئے تو اسفل صاف ہو گئے، اسفل ہو گئے. اب اسفلوں میں سے جب بچائے گئے تو مومن ہو گئے. آپ کو سمجھ آ رہی بات؟ بنائے گئے تو احسن تھے، دنیا کی لذتوں میں الجھائے گئے تو اسفل ہوئے. اسفل، اور اسفلوں میں سے جو بچائے گئے وہ خواجہ محمد یار ہو، وہ خواجہ غلام فرید ہو، وہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر ہو، سلطان الہند شہنشاہ اجمیر ہو، حضور داتا گنج بخش ہو، فیض عالم سرکار غوث العظم شہنشاہ اولیاء ہوں، جو بچائے گئے مومن ہو گئے. کیا؟ مومن ہو گئے. پھر جو مومنوں سے اٹھائے گئے عامل الصالحات ہو گئے، وہ صالح ہو گئے. اسفلوں سے بچائے گئے، مومن ہوئے. پھر مومنوں سے اٹھائے گئے تو صالح ہوئے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ صالحین ہو گئے. اولیاء کیا ہو گئے؟ صالحین ہو گئے. جب صالح ہو گئے مومن صالح، تو پھر فرمایا وعملوا الصالحات فلہم اجر، پھر ان کو اجر دے دیا. وہ جو اٹھائے گئے، سنوارے گئے، صالح ہوئے، وہ ماجور ہو گئے. کیا؟ ماجور ہو گئے. یہاں تک تو بات تھی، یہ بات بڑی اہم ہے. یہاں تک تو بات تھی جو سمجھ آتی ہے کہ عمل کیے، صالح ہوئے، ماجور ہو گئے، یعنی اجر پانے والے ہو گئے. اب اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے آگے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہوئے جو صرف ماجور نہیں ہوئے، ماجور غیر ممنون ہوئے. یعنی ایسے ماجور ہوئے کہ ان کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا. ان کا اجر، بولیے، کبھی ختم نہیں ہوگا. بات سمجھیں، ان کی اجرت کہہ لیں، ان کی مزدوری کہہ لیں، ان کا اجر کہہ لیں، ان پر انعام کہہ لیں، اکرام کہہ لیں، وہ کبھی ختم، غیر ممنون، کبھی ختم نہیں ہوگا. اب یہاں وہ بات میں آپ کو ملا رہا ہوں.
بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ارے اس سے بڑا بھی کوئی مذاق ہو سکتا ہے کہ جس کو اجر دیا جا رہا ہے وہ خود ختم ہو چکا ہو، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اجر تو کبھی ختم نہیں ہو رہا اور وہ خود کبھی کا ختم ہو چکا ہے۔ اجر تو کبھی ختم نہیں ہوگا، داتا گنج بخش کا اجر تو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور ظالم ہو وہ خود کبھی کا ختم ہو چکا ہو، تو اجر کس کو دیا جا رہا ہے؟ بابا فرید ختم ہو چکا ہو تو اجر غیر ممنون کبھی ختم نہ ہونے والا اجر دیا کسے جا رہا؟ خواجہ غلام فرید اور خواجہ محمد یار فریدی خود تو ختم ہو چکے ہوں تو اجر ان کا کبھی ختم نہیں۔ ارے ایسا بھی مذاق بندہ بندے سے نہیں کر سکتا، معاذ اللہ مولا کر سکتا ہے؟ استغفر اللہ العظیم، کفر ہوگا سوچنا۔ تو بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ جملہ بول کر راز سمجھنے والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے ارے جن کا اجر ختم ہونے والا ہے وہ ختم ہو گئے، اور جن کا اجر کبھی ختم نہیں ہونے والا وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو ماجور غیر ممنون ہوگا تو اجر غیر ممنون بنتا ہے، ماجور دائمی رہنے والا بقا ہو تو اجر کو بقا ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ماجور فنا ہو گیا ہو اور اجر کی بقا چل رہی ہو۔ پینشن ملتی ہے، پینشن ریٹائرمنٹ کے بعد یہ زندگی ریٹائر ہو گئی تو پینشن ملتی ہے تو پینشنر زندہ رہتا ہے تب بھی ملتی ہے، فوت ہو جائے تو بعض اوقات بعض ملازمتوں میں گنجائش ہے کہ پھر وہ لکھ کے جاتا ہے، پھر اس کی بیوی کو ملتی ہے، وہ بھی فوت ہو جائے تو کبھی پینشن نہیں ملتی۔ تو پینشن سرکار کا اجر ہوتا ہے، پینشن سرکار کا اجر ہوتا ہے، فوت ہو جائے تو پھر نہیں ملتا۔ اور ارے یہ اجرت اس بڑی سرکار کا اجر ہے، بندہ ختم ہو جائے تو اجر نہیں ہوتا، جس کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا سمجھ لو کہ بندہ ماجور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ جو لوگ نکل آتے ہیں دنیا سے، اپنے من کو نکالتے ہیں، دنیا کو دل سے من سے نکال دیتے ہیں دنیا کو، پھر خود کو خود سے نکال کے الگ کر دیتے ہیں، تو گویا بالفاظ دیگر وہ خود کو فنا سے جدا کر دیتے ہیں، اور جب وہ فنا سے جدا ہوتے ہیں تو صاحب بقا ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ وہ مقام ہے کہ جب تک کوئی بندہ خود کو خود سے جدا نہیں کرتا تو تصوف میں اس حال کو تفرقہ کہتے ہیں۔ خود کو خود سے جب جدا نہیں کرتا، یہ بات سمجھے، جب تک تو صاف ظاہر ہے وہ اپنی پوری ہمت کو اس سے جمع نہیں کرتا۔ تو تصوف کی اصطلاح میں اس حال کو تفرقہ اردو پنجابی والا نہیں ہے، یہ تصوف کا تفرقہ ہے، وہ فراق کی ایک کیفیت ہے، تفرقہ کہتے ہیں۔ اور جب بندہ خود کو خود سے جدا کرتا ہے تو خلا میں تو نہیں رہتا نا، اگر خود کو خود سے جوڑے رکھا تو ادھر سے جدا رہا، اگر خود سے جدا ہو گیا تو ادھر مل گیا، ایک طرف ملا تو ادھر سے کٹ گیا، اور اگر ادھر سے کٹا تو ادھر مل گیا، جڑ گیا۔ تو وہ حال تفرقہ کا تھا، جب اس سے مل گیا تو یہ حال جمع کا ہو گیا۔ اب تفرقہ صوفیاء کا بھی ہے اور جمع صوفیاء کی بھی ہے، تفرقہ اور جمع اولیاء کا بھی ہے، تفرقہ اور جمع کتبوں اور غوثوں کا بھی ہے، ہر ایک کا تفرقہ ان کے درجے کے مطابق ہے۔ کتبوں غوثوں کا تفرقہ ہمارے جیسوں کی جمع سے اونچا ہے، جس کا درجہ جتنا اونچا ہے اس کا چھوٹا حال چھوٹوں کے بڑے حال سے اونچا ہوتا ہے۔ تو تفرقہ اور جمع بدلتے بدلتے پھر انبیاء کی زندگی میں بھی آتا ہے۔
تو نبیوں کے حال کے اندر بھی کبھی تفرقہ ہوتا ہے، کبھی جمع، ان کی شان، ان کے مرتبے کے لائق۔ اور یہ بات سن لیں، وہ مقام تفرقہ کا تھا، جب ادھر سے کٹ گیا ادھر ملاپ ہو گیا تو یہ مقام جمع ہو گیا، یہ مقام جمع ہو گیا۔ مگر یہ تو ضروری نہیں کہ ملاپ ہو تو بس وہی ہو جائے، ملاپ ہو اور بس وہی ہو جائے، نہیں، وہ مقام جمع الجمع ہوتا ہے کہ جب اس سے ملتا ہے تو پھر خود کو بھی نہیں رہتا، خود نہیں رہتا، خود میں نہیں رہتا، خود سے دور ہوتا ہے، خود سے الگ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام نے جنگ میں طالوت کو قتل کیا، مارا۔ اب توجہ طلب ہے، قرآن کہتا ہے وَقَاتَلَ داؤد جالوت، کہ حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا، حضرت داؤد نے جالوت کو مارا، انہوں نے جان سے مار دیا۔ قرآن نے کہا داؤد نے مارا، کیا کہا؟ داؤد نے جالوت کو مارا، جالوت کو مارا۔ یہ ایک نبوت کی دنیا میں ایک حال تفرقہ ہے، انہوں نے مارا، اللہ نے کہا داؤد نے مارا جالوت کو۔ ادھر اللہ کے محبوب نے کفار کو کنکریاں ماری، اس کا بیان بھی خدا نے کیا، اس کا بیان بھی خدا نے کیا، انہوں نے بھی مارا، مصطفیٰ نے بھی مارا، ادھر کہا داؤد نے مارا، مصطفیٰ نے کنکریاں ماری، خدا نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میرے محبوب وہ آپ نے نہیں ماری، وہ آپ نے نہیں ماری، اذ رمیت جب آپ نے ماری تھی۔ تو جب کہا اذ رمیت تو مقام مصطفیت میں اس پہلے حال تفرقہ کا اشارہ کیا، اذ رمیت جو تو نے ماری تھی، یہ تفرقہ کا بیان ہے، جیسے داؤد نے مارا، جو تو نے ماری تھی یہ مقام تفرقہ تھا، حال تفرقہ تھا۔ اور پھر فرمایا وما رمیت، وہ تو نے نہیں ماری، وما رمیت نے اذ رمیت کو منسوخ کر دیا، وما رمیت تو نے نہیں ماری، نفی نے تفرقہ مٹا کے مقام جمع پہ مصطفیٰ کو کھڑا کر دیا۔ اب تک یہ تھا کہ اس میں اس بات تھا، وہ جو تو نے ماری تھی تفرقہ تھا، جب حضور کا حال جمع بیان کیا تو اس میں کہا وہ تو نے نہیں ماری، تو صرف حضور کے مارنے کی نفی ہوئی، اگلا جواب تو نہیں ملا، پھر ماری کس نے؟ ماری کس نے؟ وہ تیسرا مقام فرمایا مصطفیٰ وہ تیرا حال تھا تفرقہ، تفرقہ کا حال جمع سے بدل گیا، تفرقہ میں تھا تو تو نے ماری تھی، تیرا حال جمع پر پہنچا تو تو نے نہیں ماری، ہم تجھے جمع سے اٹھا کر جمع الجمع پہ رکھتے ہیں، کس نے ماری؟ مصطفیٰ نے نہیں، خدا نے ماری۔ کتنی بڑی جہالت کی بات ہوگی کہ خدا تفرقہ مٹا دے وما رمیت کہہ کر، تفرقہ مٹا دے، اذ رمیت کو مٹا دے وما رمیت کہہ کر، اور پھر وما رمیت کو بھی مٹا دے ولکن اللہ رما کہہ کر، تاکہ سوال ہی نہ رہے کس نے ماری، وہ میں نے ماری۔ تو خدا تفرقہ بھی مٹا دے، جمع بھی مٹا دے، اور جمع الجمع پر مصطفیٰ کو خود سے یوں جدا کرے کہ خود مصطفیٰ کی جگہ خود آ جائے، خود آ جائے۔ محمد محمد کرندے گزر گئی، محمد محمد کرندے گزر گئی، محمد محمد کرندے گزر گئی،
عہد نال آمد ملیں دے گزر گئی، عہد نال آمد ملیں دے گزر گئی، عہد نال ملیں دے گزر گئی۔ یہ مثال سمجھے آپ؟ پھر یہ تفرقہ جمع اور جمع الجمع، خود سے جدا ہونا۔ پھر فرمایا ان الذین یبایعونک، قرآن ہے، جو لوگ میرے حبیب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ کس کا اس بات ہے؟ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، مقام تفرقاتی کی مغالطہ نہ رہے۔ میرے محبوب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ انما یبایعون اللہ، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہاتھ پر وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ وہ 1400 صحابوں کا ہاتھ تو ہر کوئی دیکھ رہا تھا تو حضور کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ نیچے تھے اور سب کے اوپر حضور کا ہاتھ تھا، ہم دیکھ رہے تھے حضور کا ہاتھ تھا۔ آپ سے بیعت کیسے ہو گئی؟ مقام جمع الجمع پر آ گئے، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، وہ جو تم ہاتھ مصطفیٰ کا دیکھ رہے تھے تمہارے دیکھنے کا قصور تھا، وہ خدا کا ہاتھ، خدا کا ہاتھ تھا، وہ جمع الجمع، وہ خدا کا ہاتھ تھا۔ آپ سمجھے؟ وہ خدا کا ہاتھ۔ تو جب بندہ خود کو دنیا سے الگ کرتا ہے، قلب کو، باطن کو، پھر خود کو خود سے جدا کرتا ہے، تو پھر وہ خدا سے اپنا ملاپ کرتا ہے۔ ادھر فراق ہوتا ہے، ادھر ملاپ ہوتا ہے، فنا سے نکلتا ہے، بقا میں داخل ہوتا ہے، فنا سے نکلتا ہے، بقا میں داخل ہوتا ہے۔ اسی کو پھر وہ اگلے شعر میں کہتے ہیں حضرت خواجہ محمد یار، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محمد دے اولے۔ حضرت خواجہ محمد یار فریدی کہتے ہیں، کوئی اعتراض کرے گا نا بھی محمد کا اولا کیا ہوا، محمد کا اولا کیا ہوا، آؤ وہی اولا اس قرآن سے دکھا دو۔ وہ اولا ید اللہ فوق ایدیہم کے اندر خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، تو خدا کی تو سمجھ آ گئی، ہائے ہائے خدا کی تو سمجھ آ گئی، محمد دے اولے، محمد کو ڈینڈے دکھیں دے گزر گئی، محمد کو ڈینڈے ڈیندی دکھیں دی گزر گئی۔ اس کی تو سمجھ آ گئی محمد دے اولے، یہ تو سمجھ آ گئی کہ وہ اس کے پردے میں چھپا ہے، پھر محمد کہاں چھپا ہے؟ اس نے خود کو باطن رکھا، بطون میں رکھا، اور محمد دے اولے میں ظاہر کر دیا، محمد کے پردے میں ظاہر کر دیا، مگر وہ کسی درجے میں ظاہر ہوا، محمد کے پردے میں ظاہر ہوا، اور محمد کو ایسا مخفی رکھا کہ اسے کسی پردے میں بھی ظاہر نہیں کیا۔ وہ آج تک 14 صدیاں گزر گئیں، محمد کی سمجھ کسی کو نہ آئی۔ خود کو باطن رکھا، بطون میں رکھا، اور محمد دے اولے میں ظاہر کر دیا، محمد کے پردے میں ظاہر کر دیا، مگر وہ کسی درجے میں ظاہر ہوا، محمد کے پردے میں ظاہر ہوا، اور محمد کو ایسا مخفی رکھا کہ اسے کسی پردے میں بھی ظاہر نہیں کیا۔ وہ آج تک 14 صدیاں گزر گئیں، محمد کی سمجھ کسی کو نہ آئی۔ ابو جہل نے دیکھا تو کہہ دیا انما انا بشر، اس نے دیکھا تو کہ انتم بشر مثلنا، ہماری مثل بشر ہے، کیا؟
تو پھر جس نے جو بولی انہوں نے بھی اسی بولی میں اسے بتا دیا. جب ابو جہل، ابو لہب، کافر، مشرک، اولا نہ سمجھنے والے جب سامنے تھے، جب ان سے خطاب کیا تو ان کے لیے آیت اتری، کہہ دی قل انما انا بشر مثلکم، ہاں تمہاری مثل ہوں. جو مثل جاننے والے سامنے تھے انہیں مثل کی بولی بول دی، مثل جاننے والوں کو مثل کی بولی بول دی. جب ابو بکر، عمر، عثمان و علی سامنے تھے، بخاری اور مسلم کو اٹھائیے، متفق علیہ درجن بر حدیثیں، 1 درجن حدیثیں بخاری مسلم کی متفق علیہ. مثل ماننے والے تھے تو مثل کی بولی بول دی. اور وہ اس ٹولے کے لوگ جو اولے کو نہیں سمجھے، اس ٹولے کے لوگ آج تک مثل کی بولی بولتے پھرتے ہیں. اور جب سامنے وہ تھے جو ان کی گلیوں کے کتے کو بھی مثل نہ جانے، جب سامنے عاشق و عارف تھے، جب وہ سامنے تھے، ان سے کہا ایکم مثلی، کون ہے میری مثل؟ لست مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں ہوں. لست کہیاتکم، میں تم میں سے کسی کی مثل پر نہیں ہوں. ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں تو رات رب کے ہاں گزارتا ہوں. مثل والوں کو مثل کہہ دیا اور عدم مثل والوں کو عدم مثل کہہ دیا. مگر اصل بات اولے میں رہی، نہ انہیں کھولی نہ انہیں کھولی. یہ جو اولیاء ہیں، اور یہ اس وقت تک مقام نہیں ملتا جب تک یہ ایک بحر بے کنار ہے، بحر معرفت ہے، جس کو جتنا کچھ ملے اسے اتنی سمجھ میں آتی ہے. اور یہ سمجھنے، سمجھانے اور پڑھنے پڑھانے سے سمجھ آتی ہی نہیں ہے. یہ جتنی بھی آتی ہے تکنے سے آتی ہے، دیکھنے سے آتی ہے. جتنی بھی آتی ہے دیکھنے سے آتی ہے. آپ نے ساری زندگی اگر کیلا نہ کھایا ہو، پیدا ہوئے اور آج کے دن تک کیلا نہ کھایا ہو، اور میں بیٹھ جاؤں ساری رات آپ کو کیلے کا ذائقہ سمجھاتا رہوں، ایمان سے کہیے پوری عمر بھی لگا دوں تو کیلے کا ذائقہ سمجھا سکتا ہوں؟ آپ نے عمر بھر چکھا ہی نہیں، کیا سمجھاؤں گا؟ بالآخر تھک ہار کے میں یہ کہوں گا بھائی یہ سمجھنے سے نہیں چکھنے سے ہے. اگر ذائقہ جاننا ہے تو تھوڑا سا چکھ لو. چکھنے کی چیز سمجھائی نہیں جاتی. مادرزاد نابینا ہو کیا، اور اس کو بیٹھ جاؤں کہ یہ سرخ رنگ ہے گلاب کا، یہ سبز پتیاں ہیں، یہ نیلا ہے، یہ پیلا ہے، اس کو سرخ، سبز، نیلا، پیلا سمجھاؤ، ساری زندگی دلائل دیتے رہو. جس نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر رنگ دیکھا ہی نہیں، وہ رنگ سمجھے گا کیا؟ سمجھانے سے سمجھ نہیں سکتا. ارے جو چیز محسوس نہیں ہے وہ معقول نہیں ہوتی. جو محسوس یعنی حواس میں نہ آئے، دیکھی نہ جائے، چکھی نہ جائے، سنی نہ جائے، چھوئی نہ جائے، وہ سمجھی نہیں جاتی. محسوس ہو تو معقول ہوتی ہے، یعنی پرسیو ہو تو کنسیو ہوتی ہے. کنسیپشن پرسیپشن کے بغیر نہیں ہوتا. اگر آپ کا جو قوت شامہ ہے، حس، پیدائش سے آپ کے ناک میں حس ہی نہیں ہے سونگھنے کی سرے سے، تو آپ کو ٹوائلٹ میں بٹھا دے یا گلاب کے پھولوں کی کیاری میں بٹھا دے، کوئی فرق سمجھ میں آئے گا؟ اس کی حس نہیں ہے، اسے کیا پتا خوشبو کیا ہے، بدبو کیا ہے. تو ارے جو چیز سونگھنے سے آتی ہے وہ بیان کرنے سے نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ جب آخری بات کی طرف آتا ہوں، پھر وہ شعر حضرت خواجہ محمد یار فریدی کی بات بتاؤں گا. زلیخا پہ تہمت لگ گئی کہ یہ خریدے ہوئے لڑکے پر عاشق ہو گئی. ایک بشر پہ خریدے ہوئے
لڑکے پہ عاشق ہو گئی، تہمت لگ گئی، تو زلیخا پریشان تھی کہ اب میں اس تہمت کو رد کیسے کروں۔ کسی عاشق اور فقیر سے اس نے نصیحت لے لی، لگتا ہے کہ کیا کروں، جس گلی میں جاتی ہوں انگلیاں اٹھتی ہیں، تہمتیں لگتی ہیں، تانے ہوتے ہیں کہ لڑکے پہ عاشق ہو گئی، کیا کروں۔ کسی عاشق نے، فقیر نے اسے سمجھا دیا کہ یہ تمہارے سمجھانے سے زنان مصر سمجھیں گی نہیں، سمجھانے سے ان چکروں میں نہ پڑو، دلائل میں نہ پڑو، بحثوں اور مباحثوں میں نہ پڑو، مناظروں میں نہ پڑو۔ سو عمر بھر جو مناظرے کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ جانتے نہیں، جانتے نہیں۔ تو اس نے کہا کسی نے کہ تم سمجھا نہیں سکتی، اس نے کہا کیا کروں، اس نے کہا ایک ہی راستہ ہے، جو تو نے دیکھا ہے تھوڑا سا انہیں بھی دکھا دے، بس جو تو نے دیکھا ہے اور دیوانی ہوئی ہے تھوڑا سا ان کو بھی دکھا دے۔ زلیخا کی سمجھ میں آ گئی، آگے آپ واقعہ جانتے ہیں، اہتمام کر لیا، پھل چھریاں ہاتھوں میں دے دی، عرض کیا نقاب پلٹ کے آئیں، اور درخواست کی جب زنان مصر کے سامنے سے گزریں تو نقاب اٹھا دیں۔ زنان مصر کے سامنے سے گزرے، ایک لمحے کے لیے نقاب پلٹا، جب تک دیکھا نہ تھا تو تانا زنی کرتی تھیں، جب تک دیکھا نہ تھا تانے دیتی تھیں، جب ایک لمحہ نقاب پلٹا، دیکھا، چھریاں چل گئی، پھل گر گئے، انگلیاں کٹ گئی، خون بہہ گیا، اور بے ہوش ہو کر کہنے لگی ہاشا للہ ما ھذا بشرا، خدا کی قسم یہ تو کوئی بشر نہیں۔ تو جب تک دیکھا نہ تھا تب تک تانے تھے، جب دیکھ لیا تو زبانیں بند ہو گئیں، زبانیں بند ہو گئیں۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی ہے سب کچھ، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ عالم اور عارف وہ ہوتا ہے کہ جب خبر علم اور معرفت کے سمندروں میں پہنچتا ہے اور غوطے لگا کے نکلتا ہے علم کے، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے، وہ کہتا ہے علم یہ ہے کہ کچھ علم نہیں، خبر یہ ہے کہ کچھ خبر نہیں، یہ معلوم ہوا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ جو جاننے کا ڈنڈورا پیٹے سمجھو نہیں جانتا، جو جان لیتا ہے وہ شور نہیں، وہ ڈنڈورا نہیں پیٹتا۔ یہ لوگ جو جھگڑتے ہیں، سب جھگڑے، مناظرے، فرقے، مسلک، اختلاف، سب اس وجہ سے ہیں کہ یار کو دیکھا نہیں۔ جو دیکھ لیتے ہیں وہ جھگڑتے نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جیسے حضرت خواجہ محمد یار نے کہا، کنارے یار سے نکلا نہیں محمد یار، کنارے یار سے نکلا نہیں محمد یار، کنارے یار سے نکلا نہیں محمد یار۔ تو دوستو، جب تک کنارے یار سے ہم کنار نہ ہو، یار کی خبر نہیں ہوتی۔ حضرت محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا نہیں، ان کے عشق کے تذکرے اور یار کی نسبت میں فنائیت کے تذکرے پڑھے، سنے ہیں، اور لگتا ہے کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہیں جو واقعتاً کنارے یار سے ہم کنار ہیں۔ یار کے ہاتھوں سے پینے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کو یار پلاتا ہے انہی کو سمجھ آتی ہے، انہی کو سمجھ آتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے اولیاء، صلحاء، عاشقوں اور عارفوں کی نسبت، ان کی سنگت اور ان کے تعلق میں رکھے، اسی میں مارے، اور قیامت کے دن ان کو ہم سب کا شفاعت کرنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔